الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلبہ، صحیح بات یہ ہے کہ میں طالب علم ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ میں کہوں گا میرے اساتذہ کرام سے جو کچھ میں نے سنا، ہمارے اکابرین نے جو کچھ کہا، جو کچھ لکھا، اسی کو نقل کر رہا ہوں۔ ہم سب ایک طالب علم ہیں، مولانا اس بات سب کو ذہین ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ وقت ہے یا تکرار کا۔ حضرت کو بٹھا دیا کہ آپ بھی تکرار کریں گے، تو اسی غرض میں اللہ تعالیٰ ان کے احکام میں خوب وقت کرے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہے، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان کا ابھی دور ہے، کتاب ابھی ختم بھی نہیں ہوئی، امتحان باقی ہے، بہت سے مراحل باقی ہے، اس کے بعد رمضان ہے۔ نماز کے بعد میرے ذہن میں یہ آیات منتقل ہوئی۔ اصل بات یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے رمضان اور قرآن میں ایک ربط ہے، کیونکہ نزول قرآن ہوا شہر رمضان، اس ربط کو مفسرین نے تفصیلاً لکھا ہے، لیکن حضرت مولانا العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے اس کو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ میرے لیے بھی نافع اور مفسرین نافع۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے اور روح کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے۔ جسم کے لیے جو چیز ہم کھاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ زمین کھاتے ہیں۔ فروٹ کہاں جاتے ہیں؟ زمین کھاتے ہیں۔ سبزیاں کہاں جاتے ہیں؟ زمین کھاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا جسم کی تخلیق زمین سے ہوئی تو ہمارا کھانا بھی زمین کھانا۔ اور روح جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، آسمان سے آیا ہوا ہے، تو روح کی غذا بھی اوپر کا ذکر ہے، اذکار ہے، علم ہے، قرآن ہے، احادیث ہے، یہ سب چیزیں اوپر سے آ رہا ہے، کس کے لیے؟ روح کے لیے۔ جیسے کہ جسم کے لیے غذا کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ غذا آ رہی ہے زمین سے، کیونکہ جسم کی تخلیق زمین سے ہوئی، اسی طریقے سے روح کیونکہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، آسمان سے آیا ہوا ہے، تو اس کی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے تیار کیا اوپر کا۔ حضرت مولانا گجرات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے جسمانی اعتبار سے اسے عافیت ہو جائے تو کم کھانا، کم کھانے سے عافیت ملتی ہے، زیادہ کھانے سے شوگر بڑھتی ہے، یہ بڑھتی ہے، وہ بڑھتی ہے، یہ سب ہے۔ تو رمضان سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں جس طریقے سے رمضان کی وجہ سے جسمانی عافیت ہوتی ہے تو قرآن کے ذریعے سے روحانی عافیت ہوتی ہے۔ یہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں طرف بیان کیا۔ الحمدللہ جس ماحول میں آپ لوگ ہیں، اور جب کھانا کم ہوگا معاصی کی طرف بھی مائل کم ہو جائے،
ایک مرتبہ کسی مسجد کا حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے متبصرین سے دریافت کیا کہ کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے، یا کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ متقی ہے، یہ مسلم ہے، یا نیک آدمی ہے۔ اگر آپ سے پوچھیں گے آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ کو پوچھیں گے آپ کیا کہیں گے؟ کچھ بات کرو ہے، ہر ایک کا ذہن اسی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا سب سے اہم عمل جس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے معافی سے جوڑ، معافی سے جوڑ۔ تہجد نہیں کریں گے اللہ کے یہاں کچھ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ فرض نہیں۔ اشراق نہیں کرو گے تو اللہ کے یہاں کچھ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ فرض ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل آپ کو کہیں گے ہماری عادت ہے کہ مولانا جا کے ہم کو بند کر دیا۔ اگر جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے جاری رکھو ہو تو، لیکن اہم عمل جس کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق سے تقرب کا ذریعہ بن سکتا ہے معافی سے دور۔ جتنے معافی سے دور رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تحریر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے خصوصاً یہ طلبہ حدیث کے لیے، کیونکہ ہم سب کے طلبہ مذاکرات کے طور پر جو بھی باتیں معاف کریں، سب سے اہم چیز طالب علم کے لیے کیا ہے؟ اخلاص۔ جتنے بچے آئے ہوئے یہ نیت کرنا ہے کہ ہم اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ ان علوم کو جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں پوری دنیا میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے ہم سوچیں، یہ نیت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پل دیا اور کے بعد امریکہ جائے گا، افریقہ جائے گا، یہ نیت ہے۔ آخر اللہ کی رضا، اخلاص بہت اہم چیز ہے۔ مفسرین تحریر فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً کے ذیل میں نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ آپ لوگوں نے اصول شافی پڑھے ہوگی، ایک ہے عبارت سنت، ایک ہے اشارت سنت، ایک ہے اقتضاء شرط۔ جو لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں عبارت سنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہے کہ جو ناپاک چیز کے درمیان میں لبناً خالصاً اب اگر اس دودھ میں تھوڑا سا خون کے آمیزش ہو جائے تو ہم لوگ اس دودھ کو اپنے نہیں گے۔ تو اشارہ سنت سے یہ ثابت ہو رہا ہے اگر ہمارے اعمال میں بھی تھوڑا سا ریاکاری آ گئی اللہ تعالیٰ ہمارے مدد کرے۔ تو سب سے اہم چیز ہے قرآن عزیز کے لیے اخلاص۔ ہمارے اندر اخلاص آ جائے گا اور اس نیت سے پڑھ جب نیت صحیح ہوگی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرماتے ہیں جس طالب علم نے اپنے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے اور ہم کو پہنچائی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھوں گا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں پھر معافی سے دور رہنا اس کے لیے آسان اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے اندر یہ علم جو ہے یہ علم اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے معجزات دی ہیں، لیکن جو اہم ہے نزول قرآن اور معراج، دونوں کے بارے میں اگر ہم غور کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت طلب استعمال نزول قرآن کے بارے میں فرمایا
الذی نزل الفرقان علی معلوم ہوا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے حامل کے مستحق تھے نبوت کی وجہ سے نہیں بلکہ نبی ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بتا معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سبحان الذی اسری وہاں یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں سبحان الذی اسری بخلیل اگر کوئی شیخ آ جائے آپ کیا کہیں گے میرا دوست ہے شیخ ہے عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا سبحان الذی اسری کہ آپ یہ معلوم ہوا کہ معراج کے جو واقعہ یہ تحفہ معراج جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا نبوت کی وجہ سے نہیں بلکہ نبی ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ملا تو یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ علوم جو ہے دیکھو ایک ہے علم اور ایک ہے فن دونوں میں فرق فرق جو ہے فرق یہ اس لیے ہم سیکھتے ہیں تاکہ ہماری دنیا بن جائے آپ سے جو یہ بچہ ہے وہ علم نہیں ہے یہ کیا ہے اور اس کے احکام میں دنیا ہے آخرت نہیں ہے محاسب ہو ڈاکٹر ہو کیا جو کچھ آپ لوگ سیکھیں گے اس کو علم نہیں کہا جاتا ہے بلکہ اس کو کہیں گے فرض اور فرض سیکھا جاتا ہے دنیاوی آراز اور علم سیکھا جاتا ہے آخرت اسی لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے طلبہ میں مخاطبہ کرتے ہوئے کہ آپ لوگ بعد میں ملازم نہ بنے خادم دیکھو ایک ہے عبد ایک ہے عابد اور ایک ہے معبود اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبد بنایا غلام بنایا غلام کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہوتا مالک جو ہے جب بھی جس وقت ان سے کام لینا چاہتے ہیں اس لیے کوئی وقت متعین ہے تو ہم عبد اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبد بنایا تو عبد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا کوئی وقت متعین نہیں ہوتا تو میں یہ اخلاص سب سے اہم ہے جو چیز کیا ہے میں کیا کہہ رہا تھا عاجزی کی انتظار دیکھو عاجزی کی انتظاری مثال کیا دلیل کیا ہے آدمی جب کسی کے سامنے سے گزرتا ہے اگر اس کے اندر عاجزی کی انتظاری ہے وہ کہیں گے طلبہ میں عوام میں خواص میں یہ چیز بالکل عاجزی کی انتظاری کا یہی ہے جو آدمی کرنے کی جب بھی کسی سے ملاقات ہوگی کہ سلام قرآن کریم میں کیا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اس کے ذیل میں مفسرین تحریر فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انما یخشی اللہ العلماء کا انتفاع کر سکتے من عبادہ کی ذاتی کی کر دو معلوم ہوا کہ جب تک آپ نیت نہ ہو وہاں تک عالم سے عالم سے رائے تو آپ لوگ کیا بنیں گے عالم مومن ہمارے حضرت مولانا نصیحتی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بار یہ حصہ کہ میں مولویوں سے بہت ڈرتا ہوں میں مولویوں سے بہت ڈرتا ہوں علماء ہم ہوا کہ مولوی اور عالم میں فرق کیا فرق ہے مولوی وہ ہے جس کی سیکھ آ رہی اس پر عمل عالم وہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں عمل اصل عمل اصل کیا ہے تو مفتی اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے تواضع انتظاری عاجزی کے بارے میں لکھا ہے یہ انصاف سے بہت زیادہ فرمایا بہت جو ہوتے ہیں بہت اپنی قوت سے آپ اوپر ہیں
قوت ہو اس کے حساب سے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد رہے گا وہی بال قوت سے آپ زمین پر پھینکو، جتنا زور سے پھینکو اتنا اوپر جاؤ گے۔ تو فرمایا آپ کو بتاؤ اللہ پاک اختلاف کو اس کی بات کیا ہے، توازو انتقال حاضری ہو۔ تیسری چیز جو بہت اہم ہے، جو اس وقت مقبول ہے ہر جگہ، اپنے اساتذہ کا کسی کہنے والے نے لکھا ہے، میں بھول گیا نام، فرمایا کہ ماں باپ افضل ہے کہ کیا استاد افضل؟ ماں باپ افضل ہے یا فرمایا کیونکہ ماں باپ ذریعہ بن رہا ہے آسمان سے زمین تک آنے، اور استاد ذریعہ بن رہا ہے زمین سے اللہ میں ملنے۔ تو معلوم ہوا کہ بغیر ادب احترام کے لیے علم ہمارے قلوب میں آئی۔ حضرت شیخ بھروچ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ پڑھ رہے تھے مذاہب میں زمانے طالب شاید وہ شاطری دہلی تشریف لے گئے، اس وقت جو طالبان ان کے ساتھ، تو ایک طالب علم کو دیکھا، ایک عالم کو دیکھا دہلی میں، جو ہر مکان میں جا کر گندگی صاف کرتا، تو اس طالب صاحب نے سب سے پوچھا ایک ایک اور فرمایا یہ ذہین طالب علم مظاہری، انہوں نے کافی احادیث و اسناد کے ساتھ یاد کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مبارک کیا، اور آج کیا کر رہے ہیں گندے کے صاف کر رہے ہیں۔ کیوں؟ درجہ میں دیکھ کر اپنی ذہانت کی وجہ سے استاد کے دل میں استاد کا احترام، جب استاد کا احترام نکل جاتا ہے، درجہ کا احترام نکل جاتا ہے، مسجد کا احترام نکل جاتا ہے، پھر وہ علوم جو ہے یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور علیم کا علم اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، ہم کچھ علم کا محتاج۔ حضرت مولانا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خود لکھا، فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب بہت ذہین ہے، ان کی ذہانت کی وجہ سے آگے بڑھا، تو حضرت تحریر فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ ذہانت جو ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے، لیکن فرمایا کہ کتابوں کے ادب احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا آگے بڑھا ہوا۔ مسجد جب ان چیزوں کا احترام ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا، راسخ ہو جائے گا، تمہارے قلوب کے اللہ تعالیٰ کو، اور یہ علم کا ایسا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ سے آپ حضرات سے ہوگا۔ پھر مذاکرہ، کتاب ایک ایسا جوش، ایک ایسا ساتھی جو کبھی آپ سے وہ ہر وقت وفادار ہے، جہاں آپ جائیں گے آپ کتاب ملیں گے، میں کروں گا انکار نہیں کریں، بس میں جاؤ کتاب انکار نہیں کریں، ٹرین میں جاؤ کتاب انکار نہیں کریں، جو بھی ہوئے آپ بچہ کریں انکار نہیں کریں، وفادار ہو۔ تو کتاب کے لیے یہ ضروری ہے کہ کتابوں کو اپنا جوڑ، کتابوں کو اپنا جوڑ، کتاب پڑھتے رہے، اور اگر ہو سکتا ہے ہر کتاب کو استاد کے پاس جانے سے قبل مطالعہ سے پھر وہ چیزیں آسان۔ تو ایک ہے اخلاص، دوسری بات کیا ہے بھائی؟ حاجی انتہائی ادب احترام آج مقبول۔ جب کسی سے ملاقات ہو جائے، 'السلام علیکم' جہاں کیا ہو جائے،
بیان ہے، کسی کو صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک صحابی کسی سے ملاقات ہو جائے دن میں 20-25 مرتبہ ملاقات ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو مقبول ہے سنتوں کو اپنی زندگی میں، سنتوں کو اپنی زندگی میں، امام غزالی العالیہ نے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کرام اور ہم میں فرق کیا ہے؟ میں کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سنتوں کے متلاشی تلاش کرتے تھے تاکہ ان سنتوں پر وہ عمل کرے، کیونکہ سنت ہے اس لیے وہ لوگ اختیار ہیں، اور ہم کیا ہے کیونکہ سنت ہے اس لیے ہم ادا کریں۔ صحابہ میں کیا ہے وہ تلاش کرتے تھے آپ اللہ پر زندگی میں کہاں سنت ہے تاکہ اس سنت کو میری زندگی میں، اور ہم کیا ہے کیونکہ سنت ہے اس لیے ہم اس پر عمل کریں۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کیے تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہم۔ مفتی ترکیسر رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرماتے ہیں، مثلا حضرت مولانا ایک بات صاحب ہے، وہ کیا کہیں گے یہ میرا ایک طالب علم ہے، مولانا بہت ذہین ہے، پابند ہے، بااخلاق ہے، تو اس کی وجہ سے میں اس کو عمرہ کے لیے ایک استاد کہیں گے کہ یہ طالب علم ہے دورے کے ایک مرتبہ بھی غیر حاضر نہیں ہو، ماں باپ یہ کہیں گے میرا لڑکا نے پورا سال محنت سے اللہ تعالیٰ کے خلاف کیا، اس خوشی کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی کہ میرے صحابہ ایسے تھے اس لیے میں راضی ہوں، یہ نہیں کہا، ڈائریکٹ کہہ دیا رضی اللہ عنہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کیونکہ ان کی جو صحبت رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ضرورت نہیں، صحبت کی وجہ سے کسی عمل کی ضرورت ہے ہی نہیں، یہ صحبت اتنا اعلیٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کسی چیز کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کیا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر ہم نے اپنی زندگی کو صحابہ کرام کی طرح بنایا ہے یا بنانے کی کوشش کریں، کوئی شک یا شبہ نہیں کہ وہ علوم اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے آپ لوگوں کی دل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ یہ علم جو ہے یہ صرف ذہانت اور یہ نہیں، اصل دل دل صاف ہوگا، معاصی سے دور رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یا کپور یا خوشی ظاہر کریں گے تو یہ علوم انشاءاللہ ہمارے دلوں میں اتریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب حضرات کو علم نافع، اصل علم نافع، علم نافع اسے آپ کیا کہتے ہیں تشریحات بات کہتے ہیں کہ جس علم پر ہمارا عمل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عالم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جیسے کہ ہمارا مولانا میں انتخاب دیکھ کر واقعی دل میں دعا تصنیفات میں دعا ہے، پرانے میں وہ آئیے، انتظام میں وہ آئیے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے راستے میں نے ہمارے پاس کہا اگر آپ کی اجازت میں آ جاؤں تاکہ میں آپ کا دیدار کروں، بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ کیوں ہمارے طالب علم کا ہمارے بیان میں محنت کریں، اپنا فاصلہ کا احترام درجات کا احترام مسجد کے احترام، تو یہ سب جب اوصاف ہمارے اندر آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو آپ لوگ یہ نیت کر لو کہ ہم آپ پڑھیں گے اللہ ہے، کیونکہ یہ نیت کر لو کہ ہمارے اندر ہم کوشش آپ کریں گے کہ ہمارے اندر کل آپ کے پاس کوئی کتاب بھی ہو، بڑی کتاب جو بھی ہو، اپنے اساتذہ کو ہر چیز اپنے اساتذہ
لے کر جو جاؤ گے جو سمجھ لیا میں تو کچھ پڑھوں، میں تو یہ پڑھا تھا، میں تو یہ پڑھا، آپ کی کسی ہو